بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون وقال تعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے. یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے عقبہ کا ترانہ بھول گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاصے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مخشن اعظم پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متقرہ معظمہ واتخاذ. محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر وباللہ توفیق قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر عصمت قرآن، حفاظت قرآن اور موجودہ مسلمان اس حوالے دے نال کو چند باتاں تواڈی سماعتاں دی نظر کرن دی میں سعادت حاصل کراں گا. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ. اللہ جل جلالہ میرے سمیت تمام احباب نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، سوشل میڈیا دا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا دا دور ہے، پرنٹ میڈیا دا دور ہے. گھر گھر نیٹ موجود ہے، گھر گھر میڈیا موجود ہے. تقریباً ہر مسلمان اس بات تو بخوبی آگاہ ہے کہ عید الاضحیٰ والے بابرکت دن دے اندر
سویڈن دے اندر مسجد باہر قرآن کریم نو جلایا گیا، قرآن کریم دی توہین کی دی گئی، کروڑا اور اربا مسلمانہ دے دل دی آزاری ہوئی، مسلمانہ دی محبت اور مسلمانہ دے جذبات نو ٹھیس پہنچائی گئی، اور یہ سارا واقعہ کو آنن فانن نہیں ہو گیا۔ سویڈن دی حکومت نے باقاعدہ اپروول دیتی، اجازت دیتی ہے، حکومت کی سرپرستی دی اندر، اور سویڈن دی عدالت نے باقاعدہ یہ اجازت نامہ ان لوگوں نے تحریری طور پہ تھمایا، پکڑایا۔ میرا سوال ہے کہ یہ قرآن پاک دی توہین والا کام، قرآن پاک دی بے عزتی، قرآن دی تو انسلٹ، ایک اج دو سلسلہ نہیں، جب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دا نزول فرمایا ہے، انہاں دے بڑے انہاں دے وڈیرے یہ ادو تو ہی قرآن پاک دی توہین کرتے چلے آ رہے نے۔ قرآن پاک دی گستاخی اور قرآن پاک دی بے ادبی جس دن تو قرآن پاک دا نزول ہویا ہے اس دن تو ہی کیتی جا رہی ہے۔ بڑیا بڑیا نے خباثہ کی دیاں، بڑیا بڑیا نے شرارتہ کی دیاں، اور بڑے بڑے لائنہ نے خبیثہ نے قرآن پاک دی توہین کیتی ہے، قرآن پاک دی انسلٹ کیتی ہے۔ کدے قرآن پاک نو واش روم دے طور تے استعمال کیتا گیا، کدے قرآن کریم دی آیات نو اللہ معاف فرمائے لباس تے پرنٹ کر کے برہنہ عورتاں میں پہنایا گیا، اور کدے فحشہ اور بدکارہ عورتاں دے نال قرآن پاک دی تصویرہ بنائیاں گئیاں، پکچرہ بنائیاں گئیاں۔ میرا سوال پیدا ہوتا ہے، اے غیر مسلم، اے یہودی طاقتہ، اے نصارہ دیا طاقتہ، اے بد مذہب اور بے دین، انہاں لوگاں نو قرآن پاک دی توہین دی جرت کیویں ہو گئی؟ قرآن دی بے عزتی اور قرآن پاک نو جلان دا کس واسطے انہاں نے ایک گندا کھیل کھیلے ہے؟ اور مسلمانوں غصہ نہ کرنا، میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، میں بات کہاں گا، اگر اج دا مسلمان اور مسلمان دے حکمران، مسلمان دے آئمہ اور مسلمان دے لیڈر اور مسلمان دے ذمہ داران اگر قرآن پاک دی توہین نہ کر دے، اگر قرآن پاک دی انسلٹ اور بے عزتی نہ کر دے، صحیح معنی دے اندر اگر قرآن والے صحیح قرآن والے بن جان، مسلمان اگر صحیح معنی دے اندر قرآن والے بن جان، کعبہ دے رب دی قسمیں دنیا دی کوئی طاقت قرآن پاک دی توہین کرن دی جرت نہیں کر سکتی۔ اسا خود حالات پیدا کیتے، خود مسلمان رستہ ہموار کیتا ہے۔ آؤ مسلمانوں، قرآن پاک تہاڈی اے حفاظت دا مشتاق نہیں، قرآن پاک تہاڈے پیرے دا مشتاق نہیں، اے قرآن پاک تہاڈی رکھوالی دا مشتاق نہیں، اے قرآن پاک اے تہاڈے گاڑ پونے دا محتاج نہیں، اور قرآن پاک تہاڈی سکورٹی دا محتاج نہیں، بلکہ میں سچے جاواں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی آپ حفاظت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے
جدوں تک قرآن نازل فرمائے اللہ پاک نے قرآن کریم دی آیات دی سپاریاں دی سورتاں دی منزلہ دی حروف دی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، زبر دیر پیش شد مد دی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اور نال نال میرے اللہ نے قرآن پاک دی عزت دی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اللہ دا قرآن سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دیو قرآن والے درود پاک پڑھو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ دھر دے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا پقیدہ قرآن نازل فرمایا۔ قرآن میں تیرے انداز بیان تو سچے دعویٰ، قرآن میں تیری صداقت تو سچے دعویٰ، قرآن میں تیری حقانیت تو سچے دعویٰ، قرآن میں تیری عظمت تو سچے دعویٰ، قرآن میں تیری شان تو سچے دعویٰ، قرآن میں تیرے انداز بیان تو سچے دعویٰ۔ مال کی کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ذکر نو آپ نازل فرمایا۔ ایمان والو ایک قرآن اللہ پاک دا ذکر ہے، اللہ تعالی ذکر کرنی توفیق دے وے، کہو آمین۔ انا نحن نزلنا الذکر، ایک قرآن اللہ پاک دا ذکر مالک کائنات دا فرمانے کے لوگوں اس ذکر میں اللہ نے آپ نازل فرمایا اور ایدی حفاظت بھی میں آپ ہی کر لنگا۔ بڑیا بڑیا نے کوششاں کی دیا قرآن پاک میں مٹا دیتا جائے، قرآن میں ختم کر دیتا جائے، قرآن و دنیا تو مٹا دیتا جائے۔ کعبہ تیرا عزت نہ گواہ بنا کے کہنا چاہنا سونے آئے ایک قرآن میں ڈان والے مٹ گئے، بولو قرآن میں ڈان والے، قرآن میں ڈان والے مٹ گئے، قرآن کی توہین کرنے والے ذلیل ہو گئے، قرآن کی بےزتی کرنے والے دنیا تو ذلیل ہو کے چلے گئے۔ قرآن آج بھی موجود ہے، قیامت تک انشاءاللہ موجود رہے گا۔ قرآن آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ حضرات رات یہاں سنیے ایک ماضی قریب دا واقعہ سنانا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ دلی دے چوک دے اندر، دلی دے چوک دے اندر عیسائی پادری نے اپنی انجیل دے اوپر ایک ایسا مسالہ لگایا، ایسی کیمیکل دی جلد کروائی ہے جن آگ نہیں جلا دی، جن آگ نہیں چھاڑ دی۔ آگ دلی دے چوک دے اندر دعویٰ کر دیتا کہ مسلمانوں تسی کہیں جو ساڑا قرآن سجا ہے، میں کہنا ساڑی انجیل سجی ہے، آؤ دلی دے چوک اندر آگ جلا دینے آئے، آؤ دلی دے چوک اندر آگ جلا دینے آئے۔ اللہ 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 تسی قرآن آگ اندر سٹ دے ہو، میں انجیل آگ اندر سٹ دینا آئے۔ جنی کتاب سجی ہوئی ہو بچ جائے گی، جنی کتاب جھوٹی ہوئی ہو جل جائے گی۔ اور لوگ درات یارنا دنیا مسلمان بڑے پریشان نے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے مرد کلندر زندہ نے لوگ جمع ہو کے شاہ صاحب دے کول چلے گئے۔ شاہ صاحب دی عیسائیاں دے پادری نے ایک چیلنج کر دیتا ہے اور انہیں بڑی بڑی بات کی دی ہے، کہندے ہیں کہ قرآن نو آگ اندر سٹو اور انجیل میں آگ اندر سٹنا، ذرا سچا ہویا بچے گا، ذرا جھوٹا ہویا جل جائے گا۔ شاہ صاحب فرمان لگے اور مسلمانوں دا چیلنج میں قبول کرنا۔ اور سنو مسلمانوں، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دلی دے چوک اندر تشریف لے آئے نے، کہہ لگے سائیاں دے پادری آئے ایویں گالنی نہ بننی، تیرا ایمان گوارا کردہ ہے، تیرا ذلیل گوارا کا، ساڑی محبت گوارا نہیں کر دی، اچھ دے قرآن کنڈ کرنا بھی برداشت نہیں کر دے، اچھ دے قرآن تو اچھا بہنا بھی گوارا نہیں کر دے، اچھ دے قرآن پاک توہین کرنا بھی گوارا نہیں کر دے۔ اے تیرا ایمان ہے، تو اپنے انجیل توہین کر سکنا؟ فرمان لگے نا 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 ایویں گھر نہیں، فیصلہ جیویں ہو جائے گا۔ حضرات رات آمنا سننا
شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے وہ شاہیاں دے پادری آئے دلی دی چوک اندر آگ جلا دینے آئے دلی دی چوک اندر آگ انجکن کر کے جلا دینے آئے ماں اپنا قرآن سینے نہ لا لینا تو اپنے انجیل سینے نہ لا لے چھالا میں بھی مار دینا چھالا تم ہی مار دے ذرا سچا ہویا بچ جائے گا ذرا جھوٹا ہویا جل جائے گا لوگوں ذرا تیار نہ سننا عیسائیاں دا پادری نسیہ کیا لگا لوگوں اللہ دی قسم اگر میں نے پتہ ہوندا کہ شاہ عبد العزیز جیسے مرد درویش زندہ نے جنہیں دا مثالہ اور جنہیں دا کمی کلمہ پر انجیل دلہ کے آیا تھا ایویں دا مسالہ پر جسم دے بھی لاگے ہوندا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن اللہ نازل کی دے حفاظتہ بھی اللہ نے کی دیا یاد ہے نا مکہ دے کافرہ نے ایک قرآن دی تو ہی نہیں کیتی سی نا قرآن دی انسلٹ کی تھی اور قرآن دے متعلق کہنے لگے اے ماذ اللہ ایک اسے شاعر دا کلام ہے ایک اسے جادوگر دا کلام ہے ایک اسے ماذ اللہ کاہن دے پاگل دا کلام ہے ایک رب دا کلام ہو ہی نہیں سکتا ایویں دا قرآن اسی بھی بنا سکنے ایویں دی آیات اسی بھی بنا سکنے اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے اعلان کر دیجئے کہ لوگوں پوری کائنات انسان کٹے ہو جان پوری کائنات جنات کٹے ہو جان اے سارے مل کے قرآن جیسا قرآن بنانا جان ایک دوسرے دے معاون مددگار بن جان ایک دوسرے دے حمیتی بن جان تعاون کرنے والے بن جان اصلاح کرنے والے بن جان معاون مددگار بن جان مال کے کائنات دا قرآن کے لوگوں شروع تو لے کے آخر تک توجہ کرنا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اول تو آخر تک جن کٹے ہو جان انسان کٹے ہو جان قرآن جیسا قرآن بنانا جان قرآن بنا سکتے اللہ تو چہرہ دی بڑا وڈا ہے قرآن پورا قرآن تی بارے کون بنائے مال کے کائنات دا قرآن دا دوسرا مقام ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 سورتیں بنا دے اللہ یہ بھی نہیں بنا سکتے اللہ 10 سورتیں بھی بڑی مشکل نے نہیں چیلنج قبول کر سکے اور لوگوں قرآن دا تیسرا مقام مال کی کائنات دا قرآن ہے قرآن دی صداقت و سچے دعوان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور لوگوں اگر 10 سورتہ بھی نہیں بنا سکتے ایک قرآن پاک دا چیلنج ہے قرآن جیسی سورتہ جیسی ایک سورت ہی بنا دے ہو سورہ خلاص جیسی سورت بنا دے ہو اور سب تو چھوٹی سورت کوثر ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اس طرح دی کو سورت بنا دیو
یہ بھی چیلنج قبول نہیں ہویا، اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کیتا تے نال مال کے کہنا دا قرآن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن دی صداقت ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونیا، اگر ہن قرآن دا یہ چیلنج قبول نہ کر سکے، ہن قرآن دا مقابلہ نہ کر سکے، اگر ہن قرآن جیسی کو ایت نہ بنا سکے، قرآن جیسی کو سورہ نہ بنا سکے، آقا سونیا اللہ آپ اعلان کر رہا ہے قیامت آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے۔ اللہ اللہ بڑے بڑے دانشور آئیں گے، بڑے بڑے فہم و فراست بادشاہ آئیں گے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ آئیں گے، بڑے بڑے سیاستدان آئیں گے، بڑے بڑے جناب پڑھے لکھے آئیں گے، مال کی کائنات دا قرآن آقا سونیا اگر ہن نہ بنا سکے، قیامت آ سکتی ہے قرآن جیسی کوئی صورت بنا سکتا۔ ایک قرآن دی عظمت رب نے بلند کی دی ہے، قرآن دا شان اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ اللہ کو دعا کی دی اللہ سانو بھی قرآن والا بنا دے، آخو آمین۔ حکمرانوں میں بڑی مدبانہ گزارش کروں گا، یہ جلوس کڈن نال تے ریلیاں کڈن نال احتجاج کرن نال ایک قرآن پاک دی کوئی عظمت حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ سوادت آئے اونا ظالمہ نے قرآن دی توہین کی تھی، یہ کسی قرآن دا نفاذ کر دے ہو کیوں جی؟ دسنا تو چاہیے نا، احتجاج تو یہ ہونا چاہیے کہ تسی قرآن دی توہین کر دے ہو۔ اسی ہر کلاس کے اندر، ہر جناب کلاس کے اندر قرآن دی تعلیم نو لازم کرا دے چھڑے ہیں۔ ہر ڈگری دے اندر جب تک قرآن نہیں ہوئے گا وہ ڈگری قبول نہیں ہوئے گی۔ حکمرانوں اگر تسی بھی قرآن پاک نال محبت دا دعویٰ کر دے ہو تو خدا را ایک قرآن پاک نال وفا کرو اور قرآن پاک دا نفاذ کر دیو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ میں کولونی بات کر رہا، حضرات راتیان نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو 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 ذرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرماسی مسلم دی حدیث پاک ہے، میں شروع دے در حدیثی مسلم دی پڑھ کے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حدیث کا ترجمہ سننا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے کہ لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ اس قرآن دی وجہ تو عزت عطا کر دیں گے۔ ایک قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھان والے، قرآن سکھن والے، قرآن سکھان والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھان والے، قرآن دے مطابق عمل کرنے والے، قرآن دا نفاذ کرنے والے، قرآن دے مطابق فیصلے کرنے والے۔ میرے آقا دا فرمان ہے کہ لوگوں جنہ لوگوں دا پیار اس قرآن پاک نہ پہ جائے گا، اللہ دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ دعوت دینا جانا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آو، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آو، قرآن دے نال آیا بہارا، کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رل کے دلٹیاں بہارا۔ قرآن دے ایک ایک پارے تو صدقے ہویا جس سے نادر اور پیارے تو صدقے، قرآن دے ایک ایک میں پارے تو صدقے ہویا جس سے نادر اور پیارے تو صدقے، اور کلام خدا نو سیدنا سینے لایا، قرآن
کلام خدا نو جنا سین لایا نبی نال رب نے ملایا مزارا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اللہ قرآن دی وجہ تو اونچیاں کر دے گا اللہ قرآن دی وجہ تو بلند کر دے گا اللہ قرآن دی وجہ تو شان عطا کرے گا اللہ قرآن دی وجہ تو سکون عطا کرے گا اللہ قرآن دی وجہ تو برکت عطا کرے گا اللہ قرآن دی وجہ تو شفا عطا کرے گا اللہ قرآن دی وجہ تو رحمت عطا فرمائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو برکت مالا مال فرمائے گا آئیے میں دلائل پیش کرنا چاہنا ہے مال کی کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں شروع تو گل کی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے بولو قرآن اللہ پاک دا بولو قرآن اللہ تعالیٰ دا میں دو دلیلہ پیش کراں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن دا دوسرا مقام 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے مال کی کائنات دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اس آیہ مبارکہ دی اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم دا اور نماز دا تذکرہ فرمایا ہے آقا سونیا جو اللہ نے تہاڈی طرف وحی نازل کی ہے جو اللہ نے قرآن تہاڈے سینہ پاک نازل فرمایا ہے آقا سونیا جو اللہ نے تہاڈے قلب اندر تے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے یہ لوگوں نے پڑھ پڑھ کے سناؤ یہ لوگوں نے تلاوت کر کر کے سناؤ اور نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ بات مختصر کرنی چاہنا لوگوں اللہ نے اس آیت کے اندر نماز کے قرآن پاک نے اپنا ذکر آکے بولو اپنا اللہ دا ذکر ہے قرآن دا تیسرا مقام پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قرآن اللہ دا ذکر ہے بولو قرآن اللہ پاک دا اللہ اے ذکر کرن دی توفیق دے دے یارو ایک میرا سیدھا سادہ جا سوال ہے اہل خیرات موجود ہے اہل حق موجود ہے اہل توحید موجود ہو اہل سنت موجود ہو اللہ نو حاضر ناظر جان کے جواب دے آجے قرآن پاک نالو بڑا بھی کوئی ذکر ہو سکتا ہے جرا بندہ قرآن پاک نو چھڑ کے اپنے مرشد دے دسے ہوئے ذکر اذکار کرے اپنے وڈیرے دے دسے ہوئے اذکار کرے جرا قرآن پاک نو چھوڑ کے اور کسی گدی نشین دے دسے ہوئے اذکار نو اپنائے کیا انہیں قرآن پاک دی عزت نو سمجھے ہے بولو تے سے اپنے کولو درود بنائے نے اپنے کولو وظیفے بنائے نے اپنے کولو اللہ معاف فرمائے تسبیح کڑوا جھڑ دینے میری دعا ہے اللہ میں نے تونوں قرآن نال محبت کرنے والا بنا دے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ مال کی کائنات دا قرآن کے لوگوں اگر اطمینان ملے گا اگر چین ملے گا اگر سکون ملے گا اگر برکت ملے گی اللہ دے ذکر نالی ملے گا
اور جگہ جگہ دیا ٹھوکرا کھانے والے اپنی بے بسی دے بے کسی دا رونا رونے والے اپنے غربت رونا رونے والے رزق دی تنگی دا رونا رونے والے آجا سونے دعوت فکر دینا جانا قرآن نے قریب آجا قرآن پیار پالا قرآن محبت کرنے والا بن جائے اللہ مال بھی دے گا اللہ اولاد بھی نصیب فرمائے گا عزت بھی مل جائے گی دولت مل جائے گی عزت مل جائے گی چین مل جائے گا عزت مل جائے گی رحمت مل جائے گی اللہ دی عزت نے گواہ بنا کے کہنا چاہنا قرآن نے قریب آجا اللہ دنیا آخرت کامیابی مالا مال فرمائے گا میں ایک حدیث بطور دلیل پیش کرا لوگوں سے مسلم دی حدیث پاک اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من وہ توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جدو اللہ دے کر وچوں کسے کر دے اندر اینا مسجدہ وچوں کسے مسجد کسے جامع کسے دارے دے اندر لوگ جمع ہو کے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سکھانے والے قرآن سکھانے والے میرے پاک نبی دا فرمانے کے لوگوں جس جگہ تے قرآن پڑھیا جائے نزلت علیہم السکینہ اللہ ہوتے اطمینان نازل کردہ اللہ ہوتے سکون نازل کردہ ایمان والو میرا ایمان جے توڑا بھی ایمان جے اللہ دی عزت و گواہ بنا کے کہنا جانا ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے اللہ دا قرآن بھی سچا ہے سونے محمد دا فرمان بھی سچا ہے رب دا شکر ادا کر رب نے تو قرآن عطا فرمایا اللہ نے پڑھن دی بھی توفیق دے دے میں تو کہا کرنا کہ ساڑی قسمت چارہ بدی کتاب آ گئی بڑے خوش قسمت ہو بڑے خوش نصیب ہو کوئی ناول پڑھدا پھردا ہے کوئی ڈیجس پڑھدا پھردا ہے گندے قصے کہانیاں گندے اشعار پڑھدا پھردا ہے اور قرآن دے قریب اور اللہ دا شکر بھی ادا کریا کرو آکھیا کرو ساڑی قسمت چارہ بدی کتاب آ گئی ساڑی قسمت چارہ بدی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا الحمدللہ قرآن عظمت والا بولو قرآن اور جے کو ظالم جے کو بدبخت جے کو کمینہ جے کو لعین جے کو خبیث اگر اٹھ کے قرآن دی توہین کرے تے قرآن دے بارے زبان درازی کرے اللہ دی عزت دی قسم قرآن دی عظمت وچ بولو فرق بولو قرآن دی عظمت وچ فرق کیوں ظالموں تو سی قرآن دے قرآن پاک دے اے اوراق تے جلا سکتے ہو کسی مسلمان سینے تو قرآن دی محبت بولو کر سکتے بولو لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا لیلۃ القدر اترن رات آ گئی ساڑی قسمت چارہ بدی کتاب آ گئی شکر کرو اللہ پاک دا لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی ہزار آیتان دی سانو تلاوت ملی لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی ہزار آیتان دی سانو تلاوت ملی
حشر دا دن سفارش شفاعت ملی. اے قرآن نور قبرات پر مہتاب آ گئی. ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی. توجہ کر بڑی وڈی گل کرنا چاہنا. لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے، بدلی انجیل زبور تورات ہے. الحمدللہ. سنو، اے مسلمان دا ترہ امتیاز ہے، اے مسلمان دا اعزاز ہے، اے مسلمان دی انفرادیت ہے، اے کلمہ پڑھنے والے دا اعزاز ہے. آج تک کسی مسلمان نے انجیل نو جلایا؟ اور بولو یار، کسی مسلمان نے انجیل نو جلایا، تورات نو جلایا؟ جبکہ انہوں نے ساری رد و بدل کر لیے، اپنے کو سب کچھ شامل کر لے آئے. قرآن انہوں نے جناب انجیل بدل لیے، انجیل اندر تحریف ہو گئی ہے، تورات اندر تحریف کی دیئے، بدلے آئے. لیکن آج تک کسی مسلمان نے قرآن پاک نو منن والے نے نہ انجیل دی توہین کی دیئے، نہ کسی نے اللہ دی توفیق رہا تورات دی توہین کی دیئے. اس ظالم جدو اٹھ دے نے قرآن دی توہین کر دے نے. ساڑھا ایمان ہے، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائیے، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائیے، زبور تے صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے نے. اور بولو قرآن بھی جو باقی کتابہ معتبر نے، جو باقی کتابہ قابل تعظیم نے، یہ بھی اللہ دا قرآن بھی قابل تعظیم بھی ہے، قابل تعریف بھی. الحمدللہ. حضرات رضا کرنا چاہنا، لا تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے، بدلی انجیل زبور تورات ہے. میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے، میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے. اے بن کے ختم نبوت دا تاج آ گئی، ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی. ایک بڑی وڈی دعا کر لگا، سارے آمین آکھیا جے. اللہ آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی، لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی. اچھی آنکھو آمین. جنہوں نے سمجھ آئی وہ کہو آمین. ہم مرتا سارے نے جانا کہ گانے گاندے مر جاندے نے، کہ دوڑے گاندے مر جاندے نے، کہ قرآن سنا دے مر جاندے نے. اللہ میں دعا کرنا جنہیں میرے ویر، میرے بھائی، نوجوان، میرے بزرگ بھی تشریف لے آئے نے، اللہ میں دعا کرنا قرآن پاک نال وفا کرنے والا بنا دے، قرآن نال محبت کرنے والا بنا دے. اللہ قرآن تے مر مٹے جان والا بنا دے. اے اللہ جدہ سانو موت آوے زبان تے قرآنی آیات دا جاری کر دینا. قرآن پڑھ دے جاواں گے، قرآن پڑھ دے انشاءاللہ اٹھا گے اللہ دی رحمت دے نال. مرن دا بھی سواد آ جائے گا، جین دا بھی مزہ آ جائے گا. دعا کرنا جانا، آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی، لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی. ایویں خواہش طاہر دی ہے مر جان دی، پیر ڈولے نجے پل سرات آ گئی، ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی. حدیث پڑھ رہے ہیں مسلم دے اندر میرے آقا مدنی کریم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ قرآن المحبت دی وجہ تو عزت عطا کردہ ہے، سکون عطا کردہ ہے، اللہ برکت عطا کردہ، اللہ رحمت شفا بھی عطا کردہ ہے. اور سنو میرے پاک پیغمبر دا فرمان عظیم ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ. قرآن پاک نو چھوڑن دا نتیجہ، اور سنو قرآن پاک نو چھوڑن دا نتیجہ، قرآن پاک نو دوری اختیار کرن دا نتیجہ، قرآن پاک نو پشے پوچھ ڈالن دا نتیجہ. میرے آقا دا فرمان ہے کہ لوگوں جنہوں نے قرآن چھڑے اللہ دنیا آخرت دی اندر ذلیل کر دے گا. عزت بھی قرآن نے بول تو ذلت بھی بولو، ذلت بھی. میرا سوال ہے، ایمان نہ جواب دے آجے توڑے ملک پاکستان دے اندر کسی چیز کی کمی ہے وے؟ بولے نہیں جے.
تیرا ملک پاکستان خود کفیل ملک اللہ دی توفیق نال، وسائل بھرمار اللہ دی توفیق نال، اللہ دی رحمت دے نال، اور تیرا ملک پاکستان ہر قسم دی نعمت نال مالا مال ہے۔ اور لوگوں سنو، ملک پاکستان دی سرزمین دی اگر بات کراں تے زمیناں سونا پئی اگدیاں نے، حالات انہیں ٹائٹ نے، جننے کھان والے تے اونے کمان والے تے بولو پوری پیندی، بولو پوری پیندی، آٹا نہیں لبدا، گندم نہیں لبدی، دن بدن مہنگائی آسمان تک پہنچ دی پئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سنیے، اللہ دا قرآن پڑھ لگا، اگر زبان تے یقین نہ ہوئے اللہ دا واسطہ جے گھر جا کے سادہ قرآن دا ترجمہ لا کے پڑھے آجے، انشاءاللہ ذہن فریش ہو جائے گا۔ قرآن کریم دا 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ، اور رات آنا سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، مشروط گل کی تیسی قرآن اللہ دا ذکر، بولو قرآن اللہ دا، بولو قرآن اللہ دا، غلط نہ سمجھنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، آقا سونے اعلان کر دو کہ لوگو جنہ بندہ میرے ذکر کو اعراض کر جائے گا، میرے ذکر کو منہ پھیر جائے گا، ذکر نو کنڈ کر دے گا، ذکر دے قریب نہیں آئے گا، میرے قرآن کو دور ہو جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ دا قرآن ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، قبر بھی تنگ ہو جائے گی، مہنگائی گھیرا پا لے گی، بے برکتی مقدر بن جائے گی، دنیا دی تنگی دا سامنا کرنا پہ جائے گا، کاروبار مندے پہ جان کے سینے سکون اٹھ جائے گا، مر جان ہمیشہ نہیں جرہنا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے کہ لوگوں جنہیں قرآن چھڑے آئے قیامت دن ہوئے گا، یہ بندہ رب سامنے پیش ہوئے گا، انا بن جائے گا، اندھا نبینا۔ اللہ نے کہے گا یا اللہ ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے کس لیے اندھا کیا گیا، دنیا میں بینا دیکھنے والا۔ اللہ فرمایا کہ دنیا تے قرآن ویکھیا سی، دنیا تے قرآن ویکھیا سی، پڑھیا سی قرآن، مطالعہ کیتا سی، سکھیا سی قرآن، ترجمہ یاد کیتا سی قرآن دا، کیا قرآن دا نفاذ کیتا سی، قرآن دے مطابق فیصلہ کیتا سی؟ تو دنیا تے قرآن تو اندھا بنیا رہے، آج اللہ تینوں نبینا کر کے کھڑا کرے گا۔ ہائے میرے اللہ، دعا کرو اللہ مسلمانہ حکمرانوں نے بھی قرآن نال وفا کرن دی توفیق دے دے۔ میں اگے بھی گل کیتی، حکمرانوں صرف مذمت کرنا گل نہیں بننی، قرآن پاک نال صحیح وفا کرو، قرآن پاک نو پاکستانی سرزمین تے نافذ کر دیو، اللہ کی رحمت علیہ السلام میہ پہ جائے گا۔ سنو موطا امام مالک دی روایت ہے، میرے آقا دا فرمان ہے، وما ولا حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس قوم دے اندر قرآن پاک دا نفاذ نہ ہوئے وہ قوم روٹی روٹی نو ترس جایا کر دی ہے۔ اور نبی دی زبان تے یقین ہے کہ کئی نہ، میں نبی دی حدیثاں پڑھ رہا، کوئی ناول قصہ کہانی نہیں سنا رہا، نبی پاک دے فرامیل پڑھ رہا۔ سنو صحیح روایت ابن ماجہ دی اندر روایت حسن درجے دیئے عبداللہ بن عباس حدیث راوی نے، اور روایت نام میرے دماغ ذمہ دارا، آؤ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ ترجمہ سنیے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جس قوم دے لیڈر، جس قوم دے سربراہ، جس قوم دے حکمران ایک قرآن پاک دے مطابق فیصلہ نہیں کرن گے، اے بڑی وڈی گل کر لگا جی، یار میرے پاس ویکھو، چھوڑ بہ جا پترا، بہ جا، بہ جا،
توجہ ذرا میرے پاسے کرو، بڑی بڑی گل کرنا چاہنا، توجہ کیجیے، توجہ کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جس قوم دے لیڈر، جس قوم دے سربراہ، جس قوم دے حکمران اور جس قوم دے ذمہ داران قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کرن گی، اللہ آپس اندر لڑائے گا۔ گل سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں؟ اب ویکھے نے تسی تماشا بنے اجر تسی اتحاد ویندے پے نا، کوئی چار کچھ اتفاقیاں قریب ویکھیا جے وہ شہر کے لتری دال ونڈن گے، ان قریب تسی ویکھنا تماشا تسی ویکھیا جے۔ اے پیڑ دا اتحاد ہے، پیسے دا اتحاد ہے، لٹ مار دا اتحاد ہے، ہاں جی پھڑ لو دا اتحاد ہے، تو اوتھو کھاوی تے میں اوتھو کھاواں گا، اس بات دا اتحاد ہے۔ اور کہ پاکستان دے مفاد دا اتحاد نہیں۔ اگر پاکستان دا مفاد چاہتے ہو، اللہ دا قرآن نافذ کر دیو، محمد دا فرمان نافذ کر دیو۔ سچ سچ دسیا جے، ایک قرآن تھانے تے نافذ ہے، بولے نہیں جے، لگدا ڈھلے پہ گئے جے۔ قرآن تھانے تے نافذ ہے، کچہری تے قرآن نافذ ہے، اب بولو کدی ججا نے قرآن دی گل کیتی ہے تے کدی وکیلا نے قرآن دا مقدمہ لڑے تے کدی حکمرانہ نے قرآن دی گل کیتی ہوئے؟ باجی مذمت کر دے ہو، مذمت کرو گے تو مرمت تھوڑے پیو نے کرنی ہے۔ مذمت نہیں، مرمت ہونی چاہیے۔ یہ طاغوتی طاقتہ دی یہود و نصارہ دی دعا کیجیے اللہ مسلمان حکمرانوں نے قرآن الوفا کرنے والا بنا دے۔ میرے نبی دا فرمان ہے جس قوم دے سربراہ قرآن مطابق فیصلہ نہیں کرن گی، آپس میں لڑ لڑ کے مر جان گے۔ قرآن بھی زندہ باد ہے، محمد دا فرمان بھی زندہ باد ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ وہ معزت زمانہ میں اقبال مرحوم اللہ تیری قبر کروڑا رحمتان نازل فرمائے، اللہ تیری قبر نور نال پڑھ دے، بڑی پیاری گل کی تھی، کہنے لگے کہ لوگوں وہ معزت زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، کو آمین۔ الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، اللہ پھر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے ختم الرسل کہتے ہیں، اللہ اس کی امت کو تابع قرآن کر دے۔ اللہ زندگی شان والی دے، قرآن والی دے دے، اور موت بھی اللہ شہادت ایمان تے قرآن والے نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔